کریے. ہم یہ لائٹ بتا کر مودی کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری اور جے ڈی یو کی بتی گول کریں گے انشاءاللہ تعالی. لوگ رات میں لائٹ جلاتے، ہم دن کے اجالے میں دیا جلا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کی امور کی عوام اب انشاءاللہ تعالی عصبیت کے اوپر جے ڈی اور بی جے پی کا ساتھ نہیں دے گی، نہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہے. یہ معاملہ وقت کی جائیدادوں کو بچانے کا ہے، یہ معاملہ ہماری مذہبی شناخت کو بچانے کا ہے، یہ معاملہ ہماری مسجدوں کو بچانے کا ہے. بتاؤ تم مسجد بچانے والے کا ساتھ دو گے یا مسجد کو چھیننے والے کا ساتھ دو گے؟ 11 تاریخ کو تم کو پیغام دینا پڑے گا کہ جس نے ہماری مسجد کو چھیننے کا قانون بنایا ہم اس کو شکست دیں گے، وہ ہمارے ووٹ کا حقدار نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نریندر مودی نے اور ان کی سرکار جس کو نتیش کمار کی تائید حاصل ہے، جو وقف کا قانون بنایا ہے، کیا آپ اس وقف قانون کی تائید کرتے ہیں؟ کیا آپ اس وقف قانون کی تائید کرتے ہیں؟ کتنے لوگ نہیں تائید کرتے؟ ہاتھ اٹھائیے. اپنے فون کی لائٹ بھی جلائیے، فون کی لائٹ جلائیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم اس وقف قانون کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں پر بھی اسٹیج پر سب لوگ اپنا فون چالو کریے، لائٹ جلائیے. چالو کریے. جو چھت پر بیٹھے ہیں اپنا فون کھول لائٹ چالو کریے، سب چالو کریے. ہم یہ لائٹ بتا کر مودی کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری اور جے ڈی یو کی بتی گول کریں گے انشاءاللہ تعالی. لوگ رات میں لائٹ جلاتے، ہم دن کے اجالے میں دیا جلا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کی امور کی عوام اب انشاءاللہ تعالی عصبیت کے اوپر جے ڈی اور بی جے پی کا ساتھ نہیں دے گی، نہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہے. ہم اس وقت قانون کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ اپنے فون کو جیب میں رکھ سکتے. آپ نے پیغام دے دیا نریندر مودی کو اور نتیش کمار کو کہ یہ وقت کا قانون یہ ہے. مودی نے یہ قانون اور نتیش کمار نے یہ قانون اس لیے بنایا تاکہ ہماری مسجدوں کو چھینا جا سکے. یہ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ کی درگاہوں کو، خانقاہوں کو چھینا جائے، قبرستانوں کو چھینا جائے. میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جو قانون نتیش کمار اور نریندر مودی نے بنایا، یہ ہمارے سنویدھان میں، آئین میں جو مذہب پر چلنے کی اجازت ہم کو دی گئی، دفعہ 25 اور 26 کے خلاف اپنی طاقت کی بنیاد پر نریندر مودی اور نتیش کمار نے اس طرح کا قانون بنایا. میں امور کی عوام سے اپیل کرنے آیا ہوں، یاد رکھو مسجد کسی کی بھی ہو سکتی ہے. مسجد میں نماز سرجا پوری بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نماز کلیہ بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نماز شہرشاہبادی بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نماز دیوبندی بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نماز بریلوی بھی پڑھتا ہے. مگر یاد رکھو اگر کوئی اللہ کے گھر کو چھیننے کا قانون بنائے گا تو میں تم کو اللہ اور ان تمام چیزوں کو اقتسام میں رکھ کر کہہ رہا ہوں، یاد رکھو مسجد کے خلاف اگر کوئی قانون بناتا ہے تو آپ پر اب ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تمام عصبیتوں کو چھوڑ کر اپنی مسجد اور درگاہ اور خانقاہ کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیے. اور بچانے کا طریقہ یہ ہے امور کی جنتا کہ یہ پیغام آپ کو دینا ہے کہ جس نے ہماری مسجد کو چھیننے کا قانون بنایا ہم
اس کو شکست دیں گے، وہ ہمارے ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ موڈی کو ایک پیغام دینا ہے، نتیش کمار کو ایک پیغام دینا ہے امور سے، کہ جو اس طرح کا کالا قانون بنایا گیا جو ہمارے سنویدھان کے خلاف ہے۔ ارے بتاؤ، بہار میں ہمارے ہندو دھرم کے بورڈ ہے، وہاں پر کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، تو کیسے بہار کے وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا؟ یہ تمام سازش اس لیے کی گئی تاکہ ہمارے مسجدوں کو چھینا جا سکے۔ یاد رکھو میری اس بات کو، میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر موڈی اور نتیش کمار کے ایم پیز کے سامنے کہا یہ کالا قانون ہے، میں اس کالے قانون کو پھاڑتا ہوں کیونکہ سنویدھان کے خلاف بنایا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر تم مذہبیت کا شکار ہو جاؤ گے تو نتیش کمار اور موڈی کی کامیابی ہو جائے گی۔ کیا تم ان کو کامیاب کرو گے یا ان کو ناکام کرو گے؟ مجھے بتائیے۔ آپ ناکام کریں گے نتیش کمار اور موڈی کو۔ عصبیت کا شکار مت ہوئیے، یاد رکھیے یہ چناؤ اس بات کو طے کرے گا کہ جو لوگ ایسا قانون بنائے ہیں جس سے مسجدوں کو چھینا جائے گا، جس میں مجرم نتیش کمار بھی ہے اور نریندر مودی بھی ہے، یاد رکھو اپنے اتحاد کو پارا پارا ہونے مت دو۔ اتحاد اگر کمزور ہوگا تو ان کی ہمتیں اور حوصلے بڑھ جائیں گے۔ یہ سنویدھان کے خلاف ایک وقت کے قانون کو بنا کر ہماری مذہبی تشخص کو، ہماری مذہبی شناخت کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جو پارٹی آج نتیش کمار کا نشان لے کر آ رہی ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، تم میرے ایک سوال کا جواب دو، کیا تم اس وقت قانون کی تائید میں ووٹ حاصل کرنے آئے ہو کیا؟ میں آج سیمانچل اور امور میں کھڑے ہو کر بے باکی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں امور کی جنتا سے کہہ رہا ہوں کہ وقت کے قانون کے خلاف تم کو ووٹ دینا پڑے گا۔ یہ معاملہ اختر الایمان کا نہیں ہے، یہ معاملہ وقت کی جائیدادوں کو بچانے کا ہے، یہ معاملہ ہماری مذہبی شناخت کو بچانے کا ہے، یہ معاملہ ہماری مسجدوں کو بچانے کا ہے۔ بتاؤ، تم مسجد بچانے والے کا ساتھ دو گے یا مسجد کو چھیننے والے کا ساتھ دو گے؟ 11 تاریخ کو تم کو پیغام دینا پڑے گا، اپنے اتحاد کا پیغام دینا پڑے گا۔ ارے جو لوگ آج مجلس پر انگلی اٹھا رہے، میں اس وقت کمیٹی کا ممبر تھا، 6 مہینے میں اس کمیٹی میں لڑتا رہا۔ اس 45 ترمیمات کے خلاف میں نے 128 پیجز کی رپورٹ پیش کی۔ ارے آج مجھ پر انگلی اٹھانے والوں، پڑھو اس رپورٹ کو، اسد الدین اویسی کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے قانون کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ تمام ترمیمات کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس پر قبضہ حاصل کر لیا جائے۔ بتاؤ، اگر تمہارے گھر پر کوئی قبضہ کرتا ہے، کیا 12 سال کے بعد وہ مالک بن جاتا ہے؟ اگر کوئی آپ کے گھر پہ قبضہ کرتا ہے، زمین پر قبضہ کرتا ہے، تو کیا 12 سال کے بعد وہ مالک بنتا ہے؟ موڈی نے یہ کام کیا کہ اگر کوئی وقف کی جائیداد پر 12 سال قبضہ کرے گا تو وہ مالک بن جائے گا۔ بتاؤ ملک کی جنتا، وقف کی جائیداد کا مالک موڈی ہے یا اللہ ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ بتاؤ وقف کی جائیداد کا مالک کون ہے؟ آج یہ قانون بنایا گیا کہ جو 12 سال اس پر قبضہ قابض رہے گا وہ وقف کا مالک بن جائے گا۔ یہ قانون نتیش کمار نے اور موڈی نے بنایا۔ امور کی جنتا، یہ الیکشن اس بات کا ثبوت تم کو پیش کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے خلاف اس طرح کا آئین کے خلاف، سنویدھان کے خلاف قانون بنائے گا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو اپنے ووٹ کے ذریعے مسترد کریں گے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی درگاہوں کو چھین لیا جائے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے خانقاہوں کو چھین لیا جائے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ میلاد النبی پر جو ہرا جھنڈا لگایا جاتا ہے اس کو کوئی روک دیا جائے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔